بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت دنیا میں 21.7 بلین الیکٹرانک ڈیوائسز، وہ موبائل فون کی صورت میں ہوں، لیپ ٹاپ کی صورت میں ہوں، یا ڈیسک ٹاپ کی صورت میں ہوں، یا کچھ اور صورت میں جو ڈیوائسز انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں وہ 21.7 بلین ہیں۔ پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو 76.38 ملین ہمارا پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کا یوزر ہے۔ یعنی اتنی بڑی تعداد کے اندر دنیا کے اندر بھی اور خود ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی لوگ انٹرنیٹ اور مختلف چیزوں اور مختلف ان ڈیوائسز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں اتنا زیادہ اس کا استعمال ہو رہا ہے تو وہاں پہ آپ آئے دن سنتے ہوں گے کہ فلاں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا، فلاں کے ساتھ کوئی فراڈ ہو گیا، فلاں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا۔ تو یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک ریکارڈ کے مطابق 15 بلین یعنی 15 بلین جو وہ ویب سائٹس جو ڈارک ویب سائٹ کہلاتی ہیں، جو نیگیٹو ویب سائٹ کہلاتی ہیں، یا جو ولگر ویب سائٹس کہلاتی ہیں، یا اس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، انہوں نے 15 بلین لوگوں کے لاگ انز اور ان کے آئی ڈی اور پاسورڈز وغیرہ جو ہیں وہ چوری کر لیے ہوئے ہیں۔ اور جب اتنی بڑی تعداد میں چوری ہوئے ہوں تو اس کے بعد آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ اس کا اثر کتنا زیادہ ہو سکتا ہے اور اس کی جو سینسٹیوٹی ہے اس کا لیول کتنا زیادہ ہوگا۔ اب اس کے بعد ایک بڑی مزے کی بات یہ بھی ہے کہ آپ سب فیس بک استعمال کرتے ہیں، اور تھوڑی تھوڑی میں بھی استعمال کرتا ہوں۔ میں بہت زیادہ استعمال نہیں کرتا، لیکن میں کرتا ہوں، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن تھوڑی کرتا ہوں۔ اچھا، اب یہ کہ بہت سارا بزنس لوگوں کو فیس بک کے اوپر ہے، بہت سارے کام فیس بک کے اوپر ہیں، اور آپ کے لیے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جتنا کرائم ہے اور جتنی یہ ساری خرابیاں آن لائن ہو رہی ہیں، ان میں 65% جو ہے وہ فیس بک سے ہو رہی ہیں۔ وہ فیس بک کے تھرو سارا یہ فراڈ اور باقی چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ جو سارا فراڈ ہوتا ہے اس میں سب سے پہلی جو چیز ہٹ کی جاتی ہے وہ پرسنل انفارمیشن ہٹ کی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ پھر آپ کی وہاں پر جو پروفیشنل انفارمیشن ہوتی ہے وہ ہٹ کی جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر پھر آپ کے جو بزنس سے ریلیٹڈ آپ کی جو انفارمیشن ہے، جو آپ کی اسٹریٹجی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، وہ چیزیں آپ کی ہٹ کی جاتی ہیں۔ اب آپ خود ہی سوچیے کہ آپ کا جو پرسنل انفارمیشن ہو، پروفیشنل انفارمیشن ہو، بزنس انفارمیشن ہو، آپ کی اسٹریٹجی سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہو، یہ ساری انفارمیشن جو ہے یہ اگر آپ کی چوری ہو رہی ہو، کسی دوسرے کی نظر میں ہو، یا دوسرا کوئی واچ کر رہا ہو، تو پھر آپ کے اپنے سارا کام جو ہے وہ تو ایٹ سٹیک ہوا، وہ تو کسی وقت بھی خرابی کا شکار ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ میں آپ کو یہ بات سمجھاؤں کہ یہاں پر 6 طرح کے بڑے کرائمز ہیں کہ جو اس معاملے میں ہو رہے ہیں۔ مثلا نمبر 1 جو کرائم ہے وہ تو ڈائریکٹ فراڈ ہے، کہ جو پیسے کی صورت میں یا جو فائنینشیل بینیفٹ کی صورت میں ڈائریکٹ فائنینشیل جو بینیفٹ لیا جاتا ہے، تو یہ وہ والے فراڈز ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ آپ کی آئیڈینٹی کو جو وہاں پہ آپ کو چوری کیا جاتا ہے اور اس کو خراب کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 پہ پھر جا کے آپ کا جو ڈیٹا ہے، آپ کی جو مختلف چیزیں ہیں، وہ چیزیں وہاں اس میں ڈسٹرب کی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک بڑی اور اہم چیز یہ ہے کہ جو ویمن ہیریسمنٹ ہے، گرلز ہیریسمنٹ ہے، وہ بہت زیادہ اس میں انوالو ہوتی ہے۔ 5ویں چیز اس میں بلیک میلنگ بہت ہے، وہ بھی گرلز کی سائڈ پر یا ایون بوائز کی سائڈ پر بھی یہ بلیک میلنگ، یا مختلف بزنسز کو بلیک میل کرنا، بزنس مین کو کرنا، کسی اور کو کرنا، تو یہ سب چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور بڑی خطرناک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا اپنا کوئی ایک ٹریک ہوتا ہے۔ آپ کے بزنس کا ٹریک ہو سکتا ہے، آپ کے اپنے کام کا ٹریک ہو سکتا ہے، آپ کی کسی بھی چیز کا ٹریک ہو سکتا ہے۔ تو وہ جو ٹریک ہے، وہ ٹریک جو ہے اسی کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کے اندر گھس کے اس کو خراب کر دیں یا اس کو چوری کر لیں، دونوں صورتوں میں۔ اور 7ویں چیز یہ ہے کہ پرائیویسی جو ہے وہ اصل ڈسٹرب کر دی جاتی ہے، اور تو جب پرائیویسی پوری ڈسٹرب کر دی جائے تو پھر بچے گا کیا؟ یعنی آپ کے تو ساری چیزیں وہ خراب ہو گئیں۔ اچھا، یہ وہ سینیریو ہے کہ جس کے اندر آج ہم رہ رہے ہیں۔
اچھا، اب اس کے بعد ایک اگلی صورت، یہ ایک اور بھی میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ جو ایک سروے ہے، اور سروے کے مطابق یہ ہے کہ جو انٹرنیٹ یوزر ہے، جو اسے استعمال کر رہا ہے، جو سائبر کو سارا استعمال کر رہا ہے اور اس میں اپنا بزنس کر رہا ہے، باقی چیزیں، اچھا، ان میں 92% لوگ جو ہیں وہ سیکیورٹی چاہتے تو ہیں لیکن پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہتے. یعنی وہ اینٹی وائرس بھی ڈالنا چاہتے ہیں اور وہ بھی فری والا ڈالنا چاہتے ہیں. وہ وہاں پہ وہ خرید کر، مثلا اپنے پاس ایک لیپ ٹاپ جو ہے 1,00,000 روپے کا وہ تو رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ 5-7 ہزار روپے کا کوئی اینٹی وائرس نہیں لینا، اور وہ لے کے اپنے لیپ ٹاپ کو اور اپنے سسٹم کو، باقی چیزوں کو سیکیور نہیں کرنا، اپنا اور کام کرنا ہے. تو کوشش یہ ہونی ہے کہ فری کا کوئی چیز لے کے اور وہاں پہ اس کام کو کیا جائے. یہ ایک اوورآل یعنی رویہ ہے. اب یہاں پر جو آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کرنے کی چیز کیا ہوتی ہے. کرنے کی چیز یہ ہوتی ہے، 3 کام ہوتے ہیں جو بنیادی طور پہ اس فیلڈ میں کرنے کے ہوتے ہیں. نمبر 1 کہ انالیسس کرنا، اس ساری صورتحال کا انالیسس کرنا، کسی ادارے کا، کسی نیٹ ورک کا، کسی سسٹم کا، کسی اور چیز کا، اس کا انالیسس کرنا. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے اس کے لیے پورا میکانزم ڈیزائن کرنا. یہ دوسرا کام ہے کہ آپ انالیسس کریں، اس انالیسس کے مطابق آپ نے ڈیزائن کرنا ہے، اور ڈیزائن کرنے کے بعد پھر اگلا کام ہوگا ڈیولپمنٹ کا، کہ آپ اس کی ڈیولپمنٹ کریں گے. اب یہ وہ سچویشن میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی، اس لیے رکھی کہ میں آج اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے پاکستانی بچوں کو، وہ اسٹوڈنٹ کے جو کمپیوٹر سائنس کے فیلڈ کے اندر پڑھتے ہیں اور یہ سوال پوچھتے ہیں کہ سر یہ بتائیے کہ کون سے فیلڈ میں جائیں، اور یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم کون سا شعبہ لیں اور ہمارے لیے اچھا کون سا ہے اور آنے والے ٹائم کا کون سا شعبہ ہے. بیٹا، جو سچویشن میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کا بہت اہم شعبہ، بہت اہم فیلڈ اور بہت کرنے کا کام، اور جس کے اندر پیسہ بھی ہے، اور بڑی آرگنائزیشن کبھی بھی اپنے اس کام کو ایسے نہیں چھوڑ سکتی. چھوٹی ایک میڈیم سائز آرگنائزیشن بھی ہوگی تو اسے بھی اپنی سیکورٹی کا بندوبست کرنا پڑے گا. تو لہٰذا یہ ایک بہت اہم فیلڈ ہے. آپ کے اندر اگر وہ کوالٹیز موجود ہیں کہ جو اس کے لیے ضروری ہیں تو پھر آپ کو اس کو جوائن کر لینا چاہیے. یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان میں اس وقت بیچلر لیول پر، یعنی BS لیول پر 11 انسٹیٹیوشن میں یہ پروگرام آفر ہو رہا ہے، اور MS لیول پر 4 یونیورسٹیز ہیں کہ جو اس پروگرام کو آفر کر رہی ہیں. اچھا، اب یہ کہ آپ نے BS تو بھلے کمپیوٹر سائنس میں کر لیا یا IT میں کر لیا یا کسی بھی نام سے جو بھی پروگرام ہوا، لیکن جب آپ MS کی طرف آپ جاتے ہیں تو یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ MS کی طرف جب آپ جائیں گے تو آپ کے سامنے مختلف ناموں سے پروگرام آپ کے سامنے آئیں گے. مثلا سائبر سیکیورٹی اینڈ آپریشن، سائبر سیکیورٹی انجینئرنگ کے نام سے آپ کے سامنے آ جائے گا. پھر اسی طرح آپ کے سامنے کمپیوٹر سائنس کے نام سے آ جائے گا، کمپیوٹر انجینئرنگ کے نام سے آ جائے گا، انفارمیشن اسسمنٹ کے نام سے آ جائے گا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے نام سے آ جائے گا. لیکن کوئی بھی آتا ہے، کچھ میں ڈائریکٹ ہوگا اور کچھ میں انڈائریکٹ آئے گا، اور اس میں آپ کی اسپیشلائزیشن جو ہے وہ اس کے اندر آپ آگے جا کر اس کو لیں گے اور اپنی اس کو اسپیشلائزیشن بنائیں گے. اب اس کے بعد آخر میں آپ کو جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ اس میں جو کوالٹیز ہیں وہ کیا چاہیے. مثلا آپ اگر اس فیلڈ میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ ٹیکنیکل سکل جو اس کے لیے چاہیے وہ آپ کے اندر موجود ہے. اگر وہ ٹیکنیکل سکل آپ کے اندر موجود ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر کوئی پرابلم والی بات نہیں. اس کے بعد دوسرا جو اور بڑا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر انالیسس کتنا ہے، یعنی ٹیکنیکلی چیزوں کو ہینڈل کرنا تو سب سے پہلی شرط ہے، لیکن اس کے بعد یہ کہ آپ کے اندر انالیسس کا سکل کتنا زیادہ ہے اور کتنا اچھا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ سسٹم کو بنانا اور سسٹم کو سمجھنا، یعنی سسٹم کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے، اور سسٹم پھر اس کے مطابق ڈیولپ ہوگا. اچھا، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. مثلا اگر آپ ڈیولپ نہیں کرتے لیکن سسٹم انالیسس کر سکتے ہیں تو تب بھی آپ کے اس کے اندر آ سکتے ہیں.
اس لیے کہ ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کسی پروگرامر کو آپ اس کی ڈیٹیلز کے مطابق آپ بتا دیں گے کہ اچھا بھائی یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور اس کے مطابق آپ یہ چیز ڈیزائن کروا لیں گے، لیکن آپ کے اندر انالیسز کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ کہ پرابلم سالونگ کا سکل، اچھا اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ پرابلم کو سینس کرنا کہ بھی پرابلم ہے بھی یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ پرابلم کو سالو کرنا کہ وہ پرابلم کو سالو کیسے کیا جائے گا۔ یعنی آپ اس کو کوئی چیز چل رہی ہے تو آپ جسٹ چھوٹی سی چیز کسی سکرین پہ آپ کو نظر آتی ہے تو آپ سینس کر لیتے ہیں کہ there is something، کوئی پرابلم ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ ہو رہا ہے چھوٹا سا، اب اس پرابلم کے پیچھے جاتے ہیں اور اس کو ٹریک کر کے آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اسی طرح پھر ایک اور سکل آپ کو چاہیے کہ وہ ڈیٹیلز کو سمجھنا، چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل کو پکڑنا، اس کے مطابق چیز کو سمجھنا، اس کے مطابق چیز کو جاننا، یہ ایک بہت امپورٹنٹ۔ آخری بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ لازمی سی بات ہے کہ آپ کہ جی اس کی جاب مارکیٹ کیسی ہے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اس کی جاب مارکیٹ اس طرح کی نہیں ہے کہ بھی ہر چھوٹی بڑی کمپنی آپ کو لے رہی ہوگی۔ وہ یہ کرتی ہے، چھوٹی کمپنیز یہ کرتی ہیں کہ ایک بندہ لیتی ہیں اور ساتھ میں اسی کو ہی یہ کام سونپتی ہیں کہ بھی سیکیورٹی کا سارا کام بھی آپ ہی نے دیکھنا ہے۔ بڑی کمپنیز جو ہیں وہ اپنے بڑے نیٹ ورک کے مطابق وہ دیکھتی ہیں، مثلا گورنمنٹ ہوگی تو گورنمنٹ کی منسٹریز ہوں گی تو وہ اس کے اکارڈنگلی ہر کام الگ الگ اسائن کیا گیا ہوگا، وہ اس کو دیکھے گا۔ اسی طرح ڈیفنس سائٹ پر، ملٹری کی سائٹ پر اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر بھی یہ الگ الگ ہر چیز موجود ہوگی۔ آپ بینکوں کی سائٹ پر، بینکنگ سیکٹر میں جائیں گے تو وہاں پر بھی یہ چیز ہوگی کہ وہ ہر بندہ جو ہے وہ ہر کام کے مطابق اس کو الگ اسائنمنٹ ہوگی اور الگ وہاں پہ اپوائنٹمنٹ کی جائے گی اور اس کے مطابق۔ اسی طرح جو فائنینشیل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، چونکہ ان کے اندر بھی یہ بہت زیادہ مسئلہ، ڈیٹا وہاں بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ بہت سینسیٹیو بھی ہوتا ہے، تو اس لیے وہاں پر۔ اسی طرح یونیورسٹیز ہیں، یونیورسٹیز کے اندر بھی سیکیورٹی کا ایشو ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی سیکیورٹی، اور ان کا نیٹ ورک بھی بڑا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ نمبر آف اسٹوڈنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور آج کل آن لائن ہونے کی وجہ سے تو پھر اور زیادہ چیزیں ہو گئی ہیں کہ بہت سارا ریکارڈ، ہر چھوٹی بڑی چیز وہاں آن لائن ہو گئی ہے، تو لہٰذا یونیورسٹیز کا بھی اسی کیٹیگری میں آ گئی۔ ایون آپ کو کچھ بڑے کالجز اور پرائیویٹ سیکٹر کے بڑے کچھ ادارے بھی آپ کو ایسے ہوں گے کہ جن کے ہاں آپ کو یہ سیکیورٹی کی جاب وہاں پر ملے گی اور وہاں پر یہ چیز ہوگی۔ البتہ اس کے علاوہ آپ کو ہوسٹنگ آرگنائزیشنز جو ہیں، جو ہوسٹنگ پرووائڈ کرتی ہیں، مختلف انٹرنیٹ کی ہوسٹنگ وغیرہ، وہ بھی آپ کو ملیں گی۔ جو ٹی وی نیٹ ورکس ہیں، ٹی وی چینلز ہیں، ان کے اندر بھی آپ کو یہ اس کی جگہ ملے گی۔ پھر اس کے علاوہ نیٹ سول میں آپ کو اس کے لیے جگہ مل سکتی ہے۔ ٹیرا ڈیٹا ایک بڑا ادارہ ہے، آپ کو اس کے اندر اس کی جاب ملے گی۔ او ایکس کے اندر آپ کو جاب ملے گی۔ I2C کے اندر آپ کو اس کے لیے ویکینسیز زیادہ ملے گی۔ الف کے اندر آپ کو زیادہ ویکینسیز ملے گی، اور اس طرح بہت ساری کمپنیز ہیں اور بڑے لیول کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے۔ بڑے نیٹ ورکس ہیں، یہ موبائل فون نیٹ ورکس ہیں، ان سب کے اندر یہ سب ضرورت موجود ہے اور یہ وہاں پہ ہائرنگ کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس کی گنجائش بہت ہے، اور جو موجودہ صورتحال ہوئی ہے اور اس میں زیادہ ہو گئی ہے، بڑھ گئی ہے۔ اس لیے میں ان تمام اسٹوڈنٹ کو کہ جو یہ سوال پوچھتے ہیں یا وہ جو کمپیوٹر سائنس یا آئی ٹی میں پڑھ رہے ہیں، ان سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے اندر یہ کوالٹی موجود ہے تو پھر آپ اسے فوکس کیجئے، آپ کے لیے یہ ایک بہت اچھا پروگرام ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی کسی سٹنگ میں کمپیوٹر سائنس کے کسی بہت ہی اور دوسرے امپورٹنٹ فیلڈ کے حوالے سے بات کریں گے، تو انشاءاللہ کنیکٹ رہیے گا، دیکھتے رہیے گا، چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا، تو انشاءاللہ آپ کو اور انفارمیشن بھی دیتے رہیں گے۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیں، السلام علیکم۔